بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 300 میں نماز میں سجود کا وجوب ذکر کیا جائے گا۔ نماز کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے نماز میں سجود کے بارے میں اعضائے سجدہ کو ذکر کیا جائے گا۔ سجدہ گاہ کی بلندی کی حد مجاز کو بھی ذکر کریں گے۔ سجدہ کے دیگر واجبات، متعلقہ روایات، نظریات اور احادیث کو بھی پیش کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ثم تجب سجدتان علی الاعضاء السبعۃ الجبہۃ والکفین والرکبتین وابہامی الرجلین ویکفی فی کل منہما مسماہ حتی الجبہۃ علی الاقوی۔ نماز کے واجبات میں سے 2 سجدے بھی ہیں، پھر 2 سجدے واجب ہیں۔ علی الاعضاء السبعۃ 7 اعضاء کے اوپر سجدے ہوتے ہیں۔ جب سجدے میں انسان جاتا ہے تو 7 اعضاء پر اس کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ الجبہۃ پیشانی زمین پہ لگنی چاہیے، الکفین اس کی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ لگنی چاہیے، والرکبتین دونوں اس کے گھٹنے زمین پہ ہونے چاہیے، وابہامی الرجلین یعنی دونوں پاؤں کے انگوٹھے جو ہیں وہ بھی زمین پہ لگنے چاہیے۔ ان 7 اعضاء کو 2 2 4 2 6 اور 7 ان کو اعضائے سجدہ کہتے ہیں۔ اعضائے سبعہ یعنی 7 اعضائے سجدہ ہیں، تو ان کو جب زمین پہ رکھیں گے تو 2 سجدے جو ہے نا جی کرنے ہیں۔ اسی طرح وَيَكْفِي مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا مُسَمَّاهُ، اب ان اعضاء کو ہم نے زمین پہ رکھنا ہے تو ان میں سے اتنی مقدار کو زمین پہ رکھ دیں کہ نام صادق آئے کہ ان اعضاء کو اس نے زمین کے اوپر رکھا ہے۔ حتی الجبہۃ علی الاقوی، حتیٰ کہ پیشانی کا بھی اتنا حصہ اگر زمین کے اوپر رکھیں کہ یہ کہا جائے کہ اس نے پیشانی کو زمین پہ رکھا ہے تو سجدہ ہو جاتا ہے۔ اقوی قول یہی ہے کہ جبہہ کا اتنا حصہ بھی اگر رکھا جائے جس سے نام صادق آ جائے کہ اس نے پیشانی کو سجدے کے لیے زمین پہ رکھا ہے، اس ساری پیشانی کو رکھنا یا اس میں سے 1 درہم کی مقدار کے برابر رکھنا، یہ سارے اقوال ہیں، لیکن قوی قول یہ ہے کہ ان اعضاء کا اتنا حصہ بھی زمین پہ اگر لگ جائے کہ جس سے کہا جائے کہ اس نے ان اعضاء کو زمین کے اوپر رکھا ہے تو وہی کافی ہوتا ہے۔ وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنْحِنَاءِ إِلَى مَا يُسَاوِي مَوْقِفَهُ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ أَوْ يَنْقُصُ عَنْهُ بِمَا لَا يَزِيدُ عَنْ مِقْدَارِ 4 أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ ہونا چاہیے تھا، ویسے یہاں پر تن لکھا ہوا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ضروری ہے 7 اعضائے سجدہ کو جب زمین پہ رکھے، من الانحناء، وہ جو انحناء رکوع کی ماہیت میں بھی تھا کہ فقط رکوع میں ہم نے کہا تھا کہ ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچانا کافی نہیں ہے، بلکہ جھک جائے اور ہاتھ کو آسانی کے ساتھ کیا ہے گھٹنوں تک پہنچائے تو وہ رکوع ہوتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ٹیڑھا میڑھا ہو کے ان اعضاء کو زمین کے اوپر رکھ دے اور انحناء جھکنا صادق نہ آئے تو یہ سجدے کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ 7 اعضاء کو زمین پر رکھنے کے ساتھ ساتھ انحناء بھی ضروری ہے، جھکنا بھی ضروری ہے۔ اتنا جھکے اِلیٰ ما یساوی موقفہ، یعنی جو مساوی اور برابر ہو اس کے جناب علی موقف کی جگہ، یعنی جہاں پر اس کے پاؤں لگ رہے ہیں، یہاں پر وہ کھڑا ہوتا ہے، اس جگہ کی جناب علی مقدار اور یہاں پر اس کی پیشانی زمین پہ لگ رہی ہے اس کے اندر برابری ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جناب اس کے پاؤں تو جناب علی 1 فٹ 2 فٹ اوپر ہوں اور سجدے کے لیے وہ اتنا گہری جا کے سجدہ کرے، یا جناب علی اس کے پاؤں نیچے ہوں بہت زیادہ
اور اوپر جناب کسی جگہ پہ وہ کیا ہے سجدہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا وہ جھکے کہ اس کے موقف اور کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے اس کے برابر جا کر اس کی پیشانی زمین پہ لگے۔ او یزید علیہ او ینقص علیہ عنہ، یا پھر تھوڑا سا اس کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اونچا ہو زیادہ، یعنی کہ وہ کیا ہے اونچا ہو، یا اس سے کیا ہے تھوڑا سا کم ہو۔ تو بما لا یزید عن مقدار اربع اصابع، لیکن یہ جو اس کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اس کی پیشانی والی جگہ اوپر ہے یا کچھ نیچے ہے تو وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار کے برابر جو ہے نا جی وہ کیا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر 4 ملی ہوئی انگلیوں کے سے زیادہ وہ اونچی ہو یا زیادہ وہ گہری ہو تو پھر اس کا سجدہ خراب ہو جائے گا۔ سجدے کی جگہ جو یہاں پر پیشانی لگ رہی ہے اور اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ یا تو برابر ہو یا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو، جو اس کی اونچائی یا گہرائی 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی یا گہری نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم چونکہ سجدہ گاہ بناتے ہیں جناب علی جو امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب مٹی یا کربلا کی مٹی سے ہوتی ہے، تو اس سجدہ گاہ کی جو بلندی ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ 4 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر پہنچ جائے، اس سے کم ہونی چاہیے۔ یا اگر اس کے سجدے کرنے کی جگہ وہ گہری ہے تو پھر اس کی گہرائی بھی کیا ہے اس 4 ملی انگلیوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مضمومہ 3 پڑھیں گے۔ اربع اصابع، اصابع اصل تو اسبوں کی جمع ہے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف کے وزن پہ ہے تو پھر اس کو جناب علی ہم وہ کیا ہے جو جر ہے وہ فتح کے ذریعے دے رہے ہیں۔ تو چونکہ مضمومتین اصابع کی صفت ہے اور وہ مجرور ہے، اس وجہ سے اس کو مضمومتین پڑھیں گے۔ وہ جہاں سے اس کی عبارت لی گئی تھی اس میں مضمومتان تھا تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ پس ضروری ہے 7 اعضاء کو زمین پر رکھنے کے ساتھ ساتھ کہ وہ جھک جائے اور اس کی پیشانی ٹیکنے کی جگہ اور اس کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ برابر ہو یا پھر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو، لیکن وہ اوپر یا نیچے والی جو مقدار ہے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اوپر یا نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ قائلا فیہما سبحان ربی الاعلی وبحمدہ او ما مر من الثلاثۃ الصغری اختیارا او مطلق الذکر اضطرارا او مطلقا علی المختار۔ اچھا، سجدے میں 7 اعضاء کو زمین پر رکھنا ضروری ہے، پہلا واجب ہو گیا، اور مقدار اس کی برابر ہونی چاہیے، اوپر نیچے بہت زیادہ نہ ہو پیشانی رکھنے کی جگہ، یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر پاک بھی کرنا ہے۔ اب اس میں شہید اول اور شہید ثانی کے نظریے میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ شہید اول کے نزدیک اختیاری صورت میں فقط تسبیحات وہ پڑھ سکتا ہے، یا تو تسبیح کبیر پڑھے گا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 1 مرتبہ کافی ہوگی، او ما مرہ، یا پھر جو تسبیح صغرا تھی اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھے گا تو یہ کافی ہوگا۔ اختیاری صورت میں تسبیح صغرا 3 مرتبہ یا تسبیح کبیر پڑھے گا 1 مرتبہ۔ او مطلق ذکر اضطرارا، لیکن شہید اول نے فرمایا تھا اگر اضطرار اور مجبوری ہو تو پھر اس صورت میں تسبیحات کے علاوہ کوئی تحلیل، کوئی جنابری تکبیر یا کوئی دوسرا ذکر پاک بھی کر سکتا ہے۔ او مطلقاً علی المختار، لیکن شہید ثانی کا جو انتخاب شدہ نظریہ تھا وہ تھا کہ مطلقاً تسبیحات میں سے یا کوئی بھی ذکر وہ کیا ہے پڑھ سکتا ہے، چاہے اس کے لیے اختیار ہو یا کیا ہو اضطرار ہو۔ یہ مختار یعنی نظریہ مختار کی بنیاد پر مطلقاً اس کے لیے مطلق ذکر کافی ہوتا ہے، چاہے وہ تسبیح ہو چاہے وہ کوئی اور ذکر پاک ہو۔ تو یہ شہید ثانی کا نظریہ پہلے رکوع کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔
مطمئنا بقدرہ اختیاراً، ایک اور واجب بھی ہوتا ہے کہ مقدار ذکر میں اطمینان اور سکون کی حالت میں ہو، اختیاری صورت میں، اضطرار ہو، کوئی بیماری ہو، کپ کپی تاری ہو، کوئی اضطراری مجبوری کی حالت میں تو وہ تو علیحدہ ہے، لیکن اگر قصد و ارادہ موجود ہو تو اختیاری صورت میں اسے ذکر پاک جو سجدے کا ہے اس کی مقدار کے برابر سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، تب جا کے وہ سجدہ صحیح ہوگا۔ ثم رفع راسہ بحیث یسیر جالسا، چونکہ دو سجدے واجب ہوتے ہیں تو ایک سجدے کا طریقہ یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائے گا، بحیث یسیر جالسا، تھوڑا سا سر اٹھا کے پھر دوبارہ نہیں رکھ دے گا، بلکہ اتنا سر اٹھائے کہ سیدھا ہو کے بیٹھ جائے، تب جا کے وہ کیا ہے ایک سجدہ مکمل ہوگا، پھر دوبارہ سجدے میں جائے گا۔ لا مطلق رفعہ، ہر قسم کا سر اٹھانا وہ کافی نہیں ہے کہ ایک سجدے کا ذکر پڑھ کے تھوڑا سا اوپر ہو کے پھر دوبارہ سجدے میں چلا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اسے مکمل سر اٹھانا چاہیے اور سیدھا ہو کے بیٹھنا چاہیے، اس کے بعد پھر سجدے میں جانا چاہیے۔ مطمئنا حال رفع بمسمہ ہو، اور جب وہ کیا ہے اپنا سر سجدے سے اٹھائے گا تو اس میں بھی سیدھا ہو کر بیٹھنا ہے اور سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے، اطمینان کا معنی یہاں پر سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے، بے مسمہ ہو، لیکن یہ کتنی مقدار میں ہو تو فرماتے ہیں اتنی مقدار میں وہ بیٹھے سکون کے ساتھ کہ اس کا نام صادق آئے کہ اس نے سجدے سے سر اٹھا کے مکمل طور پر بیٹھ گیا ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ تو یہ ہے سجدے کے واجبات۔ اب اس کے متعلق مختصر سی وضاحت ہو جائے کہ سجدہ عرف کے لحاظ سے پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہوتے ہیں، اس پر روایات بہت زیادہ دلالت کرتی ہیں، تو یہ کیا ہے آگے بیان ہوتی ہیں دلیلوں کے ضمن میں۔ اور یہ رکن ہے، 2 سجدے مل کر یہ کیا ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، تو ان دو سجدوں کو بڑھانا یا 2 سجدوں کو گھٹانا جان بوجھ کر ہو یا ساون، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ شارع نے سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کچھ اعضاء کو زمین پر رکھنا واجب کیا ہے، ان کو مساجد کہتے ہیں، مسجد کی جمع ہے، یعنی جبہہ پیشانی، کفین دونوں جو ہتھیلیاں ہیں، رکبتین دونوں جو گھٹنے ہیں، اور ابہام یہ رجلین دونوں پاؤں کے انگوٹھے۔ اس کی دلیل کیا ہے، صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السجود علی 7 اعظم، سجدے 7 اعضاء پہ ہوتے ہیں، جبہہ، یدین، رکبتین، ابہامین، اور اپنی ناک کو بھی زمین پہ رکھنا چاہیے۔ اما الفرض فہذہ 7، فرض تو 7 اعضاء ہیں لیکن ناک کو زمین کے اوپر رکھنا فسنت من النبی، یہ نبی اکرم کی سنت ہے۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب نمبر 4 ابواب السجود میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح حماد جو کہ امام صادق علیہ السلام نے اس کو نماز کا طریقہ تعلیم دیا تھا، اس میں بھی ہے وَسَجَدَ عَلَى 8 اعظم، امام نے 8 اعضاء پر سجدہ کیا، جبہہ، کفین، عین یہ رکبتین، انامل، ابہام یہ رجلین، والانف، یعنی 7 تو وہ واجب ہو گئے اور وہ کیا ہے ناک کو بھی زمین پر رکھا۔ فَهَذَا 7 فرض وَوَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّةٌ، 7 اعضاء کا رکھنا واجب ہے اور ناک کو زمین پر رکھنا سنت ہے۔ یہ باب نمبر 1 ابواب افعال نماز میں حدیث موجود ہے۔ خبر عبداللہ بن میمون قدح بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، یسجد ابن آدم علی 7 اعظم، انسان کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنا چاہیے، انہی کو گنوایا ہے، باب 4 ابواب سجود میں ہے۔ اس طرح اور بھی روایات میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ سید مرتضیٰ اور ابن ادریس ہلی نے سجود کو مفصل زندین من الکفین پر واجب قرار دیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ جو کلائیوں کا جو ہوتا ہے مفصل یعنی جوڑ،
اس کو لے کر جناب علی یہ ساری ہتھیلی، تو اس طرح وہ نہیں مقدار بیان کی گئی، بلکہ ہتھیلی کا ایک حصہ اس کو لگنا چاہیے، جیسا کہ بہت سے علماء نے اعتراف کیا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور روایات کے درمیان جم بھی اس طرح ہوتی ہے۔ معنی عرفی سجود کا یہی ہے کہ یہ 7 اعضاء رکھے جائیں۔ فقہا نے اعتبار کیا ہے کہ سجود کی جو رکنیت ہے وہ پیشانی کو رکھنے کے ساتھ ہے، اور باقی اعضاء کا رکھنا وہ واجبات میں شمار ہوتا ہے، رکنیت میں دخیل نہیں ہے۔ اور پیشانی کو جو ہم رکھتے ہیں تو اس میں بھی معنی عرفی کافی ہے، یعنی اب اس میں تو بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ جو ناک کا اوپر والا حصہ ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے، اور حاجبین طول کے لحاظ سے، اور یبینین جو ہے نا جو اس کی چوڑائی کے لحاظ سے۔ نصوص اور روایات اس حد بندی سے کیا ہیں، خالی ہیں، اور طول کے لحاظ سے موجود ہے۔ صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے الجبہۃ کلھا من قصاص الشعر الراسم الی حاجبین موضع السجود، یہ جو پیشانی ہے ساری بال اگنے کی جگہ سے حاجبین تک، ابروؤں تک، تو وہ کیا ہے موضع سجود ہے۔ فَأَيُّمَا سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْأَرْضِ أَجْزَأَكَ، اس کا جتنا حصہ بھی زمین پہ لگ جائے وہی کافی ہوتا ہے۔ مقدار درہم اور مقدار طرف الانملہ، چاہے وہ درہم کی مقدار کے برابر ہو یا ایک انگلی کے پورے کے برابر ہو۔ باب 9 میں ابواب سجود میں یہ حدیث وسائل الشیعہ میں موجود ہے، اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ مشہور کا نظریہ ہے کہ اتنا حصہ زمین پر لگ جائے پیشانی کا کہ کہیں کہ نام صادق ہے کہ پیشانی اس نے ٹیک دی ہے، اور اس میں پوری پیشانی کو رکھنا واجب نہیں ہے۔ برید کی روایت امام باقر علیہ السلام سے الجبہۃ الی الانف، جبہہ ویسے تو ناک تک ہوتی ہے۔ ایو ذالک اصبت بہ الارض فی سجود اجزا کا، جتنا حصہ بھی اس کا زمین پر لگ جائے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ والسجود علیہ کلہ افضل، لیکن پورے پیشانی کو زمین پر لگانا یہ افضل ہوتا ہے۔ موثق عمار بھی ہے، ما بین قصاص الشعر الی طرف الانف مسجد، ایو ذالک اصبت بہ الارض اجزا کا، ویسے تو پیشانی کی مقدار زیادہ ہے لیکن اس کا جتنا حصہ بھی زمین پر لگ جائے وہ کافی ہوتا ہے۔ اس سے پھر ذکرہ میں شہید اول نے جو فرمایا ہے کہ قریب تر نظریہ یہ ہے کہ 1 درہم سے کم نہ ہو، تو وہ نظریہ ضعیف ہو جاتا ہے، حالانکہ صحیح اچھا اس کی دلیل کیا ہے ضعیف ہونے کی؟ صحیح زرارہ بھی ہے اور دائم کی روایت بھی ہے، اقل ما یجزی ان تصیب الارض من جبہتک قدر درہم۔ اچھا یہ دائم الاسلام تو ویسے ہی اسماعیلیوں کی کتاب ہے، مستدرک الوسائل میں اس کی روایت موجود ہے، باب 8 ابواب سجود میں۔ مگر ان دونوں سے فضیلت مراد لی گئی ہے، خصوصاً پہلی روایت میں تو انملہ کو بھی کافی قرار دیا تھا، وہ درہم سے کم مقدار ہوتی ہے، یعنی کہ انگلی کا اگر پورا بھی لگ جائے تو کافی ہے۔ نیز وہ ہلی اور دوسرے علماء نے جو کہا کہ پوری پیشانی وہ زمین پر رکھے واجب ہے، تو اس کی بھی جناب علی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اپنی دلیل رکھی ہوئی ہے صحیح علی بن جعفر امام کاظم علیہ السلام سے کہ ان المرأۃ تطول قصتها کہ ایک عورت کے جوڑے یا مثلا وہ لمبے ہیں، فَإِذَا سَجَدَتْ وَقَعَ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَبَعْضُ يُغَطِّيهَا الشَّعْرُ، کہ جب وہ سجدہ کرتی ہے تو کچھ حصہ پیشانی کا زمین پہ لگتا ہے لیکن کچھ حصہ بالوں میں ہوتا ہے، ڈھکا ہوتا ہے۔ فرمایا لا حتی تضع جبہتها علی الارض، کہ یہ کافی نہیں ہے بلکہ ساری پیشانی زمین پہ لگے۔ تو یہ روایت باب 14 میں ہے ابواب ما یسجد علیہ، لیکن اس سے مراد وہ فضیلت لی گئی ہے، اگر پوری پیشانی لگائیں گے تو وہ فضیلت ہے، کیونکہ باقی روایات میں تو درہم یا انملہ کو بھی کافی قرار دیا۔ اچھا بقیہ جو اعضاء ہیں ان میں بھی واجب نہیں ہے پورا عضو لگانا، بلکہ نام صادق آئے کہ اس نے زمین پر رکھے ہیں، اطلاق ادلہ لی جاتی ہے، اور پورے اعضاء کو لگانا واجب ہونے کی دلیل پھر ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال باقی جو اس کے واجبات ہیں ان کی دلیلیں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ مشہور نے کہا ہے کہ جبہہ رکھنے، پیشانی رکھنے کی جگہ اور وہ جو ہوتی ہے جناب کھڑے ہونے کی جگہ،
وہ برابر ہو یا پھر 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو۔ اس کی دلیل عبداللہ بن سنان کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، جو کہ باب نمبر 11 ابواب سجود میں پائی جاتی ہے، اور صاحب حدائق نے اور باقی علماء نے بھی اس کی تائید کی ہے۔